مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جو بھی ہوتا تھا بادشاہ، اس لیے بہت سارے فرعون گزرے ہیں، لیکن قرآن نے جس کا واقعہ بیان کیا یہ وہ فرعون تھا جو بنی اسرائیل کو جس نے غلام بنا لیا تھا اور بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ یہ چونکہ یہ واقعہ جب تک پیغمبروں کا پورا سلسلہ معلوم نہیں ہوگا نا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو بنی اسرائیل کو پھر فرعون سے نجات ملی، صحیح ہے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے فرعون کو تو خرد غرق کر دیا، اب تمہارے پاس ایک حکومت آئی ہے، ریاست آئی ہے، اللہ کی کتاب بھی آ گئی، اب تم جہاد کرو، اب تم اپنے پرانے وطن جاؤ۔ وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے، جہاں سے یعقوب علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا، بیت المقدس۔ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، ارض مقدس جیسے اللہ نے مسلمانوں کا مرکز مکہ کو بنایا، ایسے اللہ نے بنی اسرائیل کا مرکز بیت المقدس کو بنایا تھا کہ پیغمبروں کا جائے وطن بیت المقدس ہے، مصر نہیں ہے۔ یہاں تو کسی ایک وجہ سے آ گئے تھے، اب اس علاقے پہ قبضہ کرو اور بیت المقدس کو آزاد کراؤ، وہاں تمہاری خلافت قائم ہوگی، پھر وہاں سے پوری دنیا میں جہاد ہوگا، کیونکہ دین برحق اس وقت وہی تھا۔ اس لیے بیت المقدس کی بڑی فضیلت ہے، ہزاروں پیغمبر دفن ہے وہاں پہ۔ جتنے قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں نا، 99% واقعات وہیں ہوئے ہیں شام میں۔ حضرت مریم کا بچے کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر، پھر موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگنا، یہ سارے ادھر ہی ہوئے ہیں واقعات۔ یہ تاریخی واقعات ہیں، جو لوگ جاتے ہیں، اب تو بیت المقدس جا نہیں سکتے، بڑی زبردست جگہ ہے، اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ جائے ضرور، ان جگہوں کی زیارتیں کرے۔ تو وہاں پر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اب کچھ ہمت خود کرو اور ارض مقدس پہ قبضہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے، وہ وہاں قوم تھی بڑی طاقتور، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بہت طاقتور لوگ ہیں، پہلے اپنے کسی بندے کو بھیجا، جا کے دیکھ کر آؤ، اگر کمزور سے ہے نا، کانگڑی پہلوان، تو پھر تو جا کے لڑیں گے، اگر پاورفل ہیں تو ہم نہیں لڑ رہے بھائی۔ حالانکہ پیغمبر جب جہاد کا حکم دے دیں تو پھر وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، دونوں جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ قال رجلان من الذین یخافون، اللہ فرماتے ہیں ان میں دو فرد جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اور اللہ نے ان پر انعام بھی کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ چلے جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ یقیناً مدد کرے گا، جاؤ ہمت کرو، اللہ غلبہ دے گا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کتنے مبارک ہوں گے یہ دو فرد جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ دو انعام یافتہ لوگ تھے، کہہ رہے ہیں کہ بھئی پیغمبر کی مانو، اپنی عقل مت چلاؤ۔ وہ لیکن کہنے لگے نہیں بھائی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے یار۔ موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا اور انہوں نے اس مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کا تو مالک ہوں، ہارون کا، تو ہمیں کوئی حکم دے، ہم نہ کریں تو ہم سے پوچھ، یہ قوم میری سمجھ سے بالاتر، اتنے تیرے انعامات ہوئے، سب کچھ ہو گیا، لاٹھیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، فرعونیوں پر مینڈکوں کا، جوؤں کا، آگ کا عذاب، خون کا عذاب، ہر طرح کے عذاب دیکھے، اس کے بعد بھی اب یہ قوم ہمت خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے کام کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے بس آسمان سے، کم ہمت۔ تو ففرق بینی و بین القوم الفاسقین، میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان اب جدائی ڈال دے، میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ۔ بہرحال کچھ عرصہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رہے وادی تیہ میں اس قوم کے ساتھ۔ اللہ نے کہا کہ اب یہ 40 سال تک یہ علاقہ فتح نہیں ہوگا، 40 سال تک نہ یہ میدان میں گھومتے رہیں گے بس۔ تو وہیں موسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آئے،
اور ان پیغمبر نے بنی اسرائیل کو پھر حکم دیا. بنی اسرائیل خود کہنے لگے کہ ہمیں آپ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے ہیں بھائی, ہم بھی کچھ علاقہ فتح کریں. ٹھیک ہے, اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ظلم کیا گیا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی, کیا تم نے ان کو دیکھا؟ تو اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ تم سے امید یہ ہے کہ جب تم پر جہاد فرض ہوگا تو تم لڑو گے نہیں, خالی پیلی کی باتیں پھینک رہے ہو. بہت سے لوگ باتوں میں بڑے فنٹر ہوتے ہیں نا, جب کام آئے تو اس لیے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے بھائی. تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے. تو پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا, نبی نے, اللہ نے ایک انہی میں سے کسی ایک کو کمانڈر بنایا جس کا نام تھا طالوت. طالوت کو کمانڈر بنایا تو وہ کہنے لگے کہ اب چونکہ لڑنا نہیں تھا نا, بہانے تراشنے لگے, تو کہنے لگے یہ والا کمانڈر ہمیں قبول نہیں ہے, جہاد کے لیے تو ہم تیار ہیں مگر یہ والا کمانڈر نہیں چلے گا کیونکہ یہ غریب ہے. طالوت جو تھے نا وہ غریب تھے اور ان کو پیغمبر نے کیا بنا دیا؟ کمانڈر, اور کہا کہ یہ میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے لہذا مانو. کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا, یہ کہاں سے امیر ہو گیا بھائی؟ نحن احق بالملک منہ, ہم زیادہ حقدار ہیں, ہم میں سے کسی کو بناؤ, ہم میں جو ہے نا بڑے بڑے قوم کے سردار. تو نبی نے کہا کہ نہیں, یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے. اور ان کے برحق ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں, کچھ تبرکات, جو ان کی کچھ اشیاء تھیں. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں جہاد میں جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ان کے پاس رہ گئی تھی نا, وہ لے کے جاتے تھے تو اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا, اس کی برکت تھی. کیونکہ وہ ظاہر ہے متبرک لاٹھی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام, اب اس سے سانپ تو نہیں بنتا تھا, لیکن ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کی چیزوں کو تبرک کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی تھی. تو کیا مسئلہ بیان کر رہا تھا میں؟ طالوت کا. تو بنی اسرائیل کو طالوت نے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ تابوت آیا جس میں وہ تھی, تو فرشتے اس کو لے کر آئے, تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ کی مدد یقیناً ہوگی, میدان جنگ میں اس کو لے کے جاؤ ساتھ. قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام لشکر لے کے نکلے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو لڑائی کیونکہ بہت سخت ہے, دشمن بہت طاقتور ہے اور ہم ہیں کمزور, تو اللہ تمہیں پہلے آزمائے گا, یعنی اللہ کی مدد کے لیے جنگ میں فتح نہیں ہو سکتی. تو اسباب میں تو ہم کمزور ہیں, اللہ تمہیں امتحان کرے گا کہ تم میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے. اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جو کامیاب ہوں گے ان کو تو فتح ملے گی, اور جو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے وہ کیا کھائیں گے؟ شکست کھا کے بھاگ جائیں گے, وہ لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی. اور وہ امتحان یہ ہے کہ تمہیں پیاس لگے گی مگر نہر میں سے کسی نے پانی, بولو بھائی, نہیں پینا. پیاس لگے گی, یہ پیاس بعد میں ختم ہو جائے گی, مگر اس وقت اللہ نے امتحان لیا ہے کہ ایک آدھ چلو پینے کی اجازت ہے, پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. اس میں کامیاب ہو گئے تو لڑنے کی طاقت بھی اللہ دے دے گا تمہیں. قرآن کہتا ہے جب وہ نہر پار کی ہے نا, فشربوا منہ الا قلیلا منہ, تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا, پوری قوم نے پی لیا. اتنی اللہ نے نشانیاں دکھائیں, سب کچھ کیا, مگر پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ پیٹ بھر بھر کے کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا یار, دیکھا جائے گا یار. اس کا نقصان کیا ہوا, اس گناہ کی نحوست کیا ہوئی کہ جب سامنے طاقتور لشکر دیکھا اور اس کا کمانڈر تھا جالوت, جو بڑا پہلوان جالوت تھا, جیم کے ساتھ, بہت طاقتور, بہت پہلوان. اس کو دیکھا, اڑے بھائی اس کا قد دیکھو, اس کی باڈی دیکھو, ہے بھائی لگ رہا ہے کسی جم سے آ رہی ہے. اور یہ لوگ دیکھو اتنا بڑا لشکر. تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اس سے پتہ چلتا ہے گناہ کرنے سے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں پست, کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں. اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. پھر
لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اس کا ہمیں بدلہ مل جائے گا, وہ کہنے لگے کہ کم من فئۃ قلیلۃ, دیکھو کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے بڑی جماعت پر غلبہ دیا ہے. ہمت کرو, کیونکہ پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں ہم. خود سے جب آئیں گے تو دو رائے ہو سکتی ہے نا کہ بھئی صحیح کیا غلط کیا, اب تو اللہ کہہ رہا ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا, اور اللہ نے ہمیں شکست دینے کے لیے تھوڑی بلایا ہے, تو اللہ غلبہ دے گا. تو اب جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو اتنی زبردست انہوں نے دشمن نے حملہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ میدان جنگ میں ڈٹے نا, ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے قدم یہاں ٹھہر نہیں سکتے, ہم نہیں ٹھہر سکتے. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کیسے عجیب الفاظ ہیں, اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. انڈیلنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے بالٹیاں بھر بھر کے پانی کسی کے اوپر انڈے, ایک تو ہوتا ہے نا ڈالنا, یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے, نا 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 نا, صبر کی توفیق تو چھوٹے موٹے غموں میں ہوتی ہے, یہاں تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے, بہت بہت مشکل ہے بھائی لڑنا, بہت مشکل ہے. تو کیا کر کے ہم پر صبر, افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کہیں سے بھرا ہوا ہو نا برتن میں, وہ پورا آپ کیا کر رہے ہیں کسی کے اوپر ایسے الٹ دیں, ایسے اللہ بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر صبر کو ڈال تو. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو یہاں پر جما دے, یہاں پہ اکھڑنے نہ پائیں, ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں پر ہمیں ہماری مدد کر. کیسا منظر ہوگا, اور اللہ کو اس طرح سے لڑنے والوں پر کتنا پیار آتا ہوگا. اس لیے یاد رکھو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں. جہاد معمولی عبادت, جو بھی اپنے ملک کے لیے, اپنے دین اور مذہب کے لیے, اسلام کے لیے لڑتے ہیں, ملک کے لیے لڑنا اسلام ہی کے لیے لڑنا ہے کیونکہ اسلامی ملک ہے, تو جو بھی لڑتے ہیں ان کو معمولی مت سمجھا کرو. جان پیش کرنا اللہ کے سامنے یہ آسان کام نہیں ہے. یہاں کہنا صحیح, فلموں میں جو فائٹنگ ہوتی ہے نا یہ ریئل نہیں ہوتی. اسی ہیرو کو کبھی ریئل لڑائی میں لے جا کے کھڑا کر دو, فوراً بھاگے گا پتلی گلی سے, سمجھ رہے ہو. لاشیں گرتی ہیں, دھماکے ہوتے ہیں, چیتھڑے اڑتے ہیں, آنکھیں جاتی ہیں, ہاتھ پاؤں اڑتے ہیں, ایسا منظر ہوتا ہے جنگ کا. تو وہ کیا کہنے لگے, اے اللہ تو ہمیں قدم یہاں پہ جما دے اور ہم پہ صبر کو انڈیل دے. اللہ کی مدد آئی, وہ تھوڑے سے, کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے, یہ بھی ختم ہو جاتے تو بنی اسرائیل تو گئی. ایک قوم کو اللہ نے ہدایت دی تھی, وہ بھی ختم, تو پوری دنیا تو گمراہ تھی. تو اللہ کام ایمان والوں ہی سے لیتے ہیں. بنی اسرائیل تھے بڑے نالائق, مگر تھے تو ایمان والے تو وہی تھے نا. تو بھائی جیسے مرضی ہیں, اللہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی اب ایمان والے تو یہی ہیں نا, اب کافروں سے تھوڑی لوں گا کام. جیسے مرضی نالائق ہیں, انہی میں سے نیک لوگ پیدا کروں گا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس امت, یہ امت بھی جیسی مرضی بگڑ جائے, یہ پوری امت غلط نہیں ہو سکتی. اور اس کے مولوی جیسے مرضی خراب ہو جائیں, انہی مولویوں میں سے اللہ اچھے مولوی بھی پیدا کرے گا, کیونکہ نئے مولوی مارکیٹ میں کہیں سے اور سے, عیسائیوں سے, یہودیوں سے آپ کو نئے مولوی نہیں ملیں گے. جو کچھ ہے اسی یہی امت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نیا نئے فرقے بنا کے سب غلط ہم صحیح, وہ غلط ہوتے ہیں, پوری امت غلط نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے کیا کیا, اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے ان تھوڑے سے لوگوں نے ان طاقتور لوگوں کو شکست دے دی. جب شکست دی ہے تو انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا داؤد, جو کمانڈر نہیں تھے اور نہ نبی تھے. ایک امتی کی حیثیت سے وہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے. وہ بھی ان تھوڑے سے لوگوں میں تھے. نہ صرف یہ کہ ان تھوڑے سے لوگوں میں, بلکہ ان تھوڑوں میں بھی جو انتہائی درجے کی بہادری دکھانے والے تھے ان میں سے تھے. انہوں نے ہدف بنایا تھا جالوت کو, جو سب سے زیادہ طاقتور. یہ بڑی بات ہوتی ہے نا. دیکھو اس زمانے کے دیندار لوگ کیسے ہوتے تھے یار. آج چھپکلی سے ڈرتے ہیں دیندار آدمی. آج دیندار آدمی کو چلانے کے لیے
یہاں سے وہاں تک بولو نا انڈا موڑ چلے جاؤ تو اس کا سانس پھولتا ہے. کہتے ہیں ایکچولی میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں تیز چل نہیں سکتا. داؤد علیہ السلام تو بڑے پیغمبر تھے اس وقت نہیں, پہلے تو عام امتیوں کی طرح تھے. تو قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام نے داؤد نے کس کو ہدف بنایا؟ جالوت. اتنی سخت لڑائی ہے اور میں کس کو ہدف بناتا ہوں؟ جالوت کو. ان کو قتل کروں گا. وقتل داؤد جالوت, اور داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے. لہذا فتح میں جیسے کھلاڑیوں میں کھیل جب ہوتا ہے نا تو ایک مین آف دی میچ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے جس نے جتوایا ہے میچ. تو وہ جنگ جتوانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ داؤد کا. اللہ فرماتے ہیں آتاہ اللہ الحکمہ, اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی. کیا عطا کر دی؟ نبوت. اور اس کے بعد سے کمانڈ کس کے پاس آ گئی؟ کیونکہ لڑنے کے لیے کمانڈ کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے, جنگ کا تجربہ ہونا, بہادری ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ کمانڈر بناؤ صرف نیک آدمی, نیک ہونا کافی نہیں ہے. ہمیشہ ایسے کو کام اس کے ذمہ سونپا جاتا ہے جو اس کام کا اہل بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا, اور اللہ نے ان کو کیا عطا کر دی؟ حکومت اور نبوت. نبی بھی بن گئے اور کمانڈر بھی بن گئے. اب بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا, اور داؤد علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں کیا قائم ہو گئی؟ خلافت, بنی اسرائیل کی خلافت. داؤد علیہ السلام نے پھر گھوڑے دوڑانا دنیا میں شروع کی. کیا اسٹائل ہوگا بھائی بھائی اللہ کی توحید دنیا میں نافذ. جو بھی ایسی حکومتیں تھیں بت پرست, وہاں اپنے گھوڑے دوڑانا شروع کر دی. دولت بھی اللہ نے بہت دی, اور خواتین بہت ناراض ہوں گی, انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے, ایک تاریخی واقعہ ہے, حقیقت ہے, اچھا نہیں لگ رہا. شادیاں بھی پھر بہت زیادہ کی معذرت کے ساتھ. 700 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے آسمانی کتابوں میں. 700. بہت پیسہ بھی تھا, اور صحتیں تو انبیاء کی ہوتی ہیں. معذرت میں نے پہلے کر لی ہے, ٹھیک ہے, اس لیے مجھ پر کوئی اعتراض نہ کرے. تو داؤد علیہ السلام, کیونکہ انبیاء جب بھی نکاح کا موقع آتا ہے نا, وہ نکاح کا موقع پیغمبر نہیں چھوڑتے, کیونکہ پیغمبروں کی نظر میں نکاح اور شادی کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ تو ہماری امت میں 4 سے زیادہ پر پابندی لگی ہے, پہلی امتوں میں نہیں تھی یہ پابندی, سمجھ رہے ہیں؟ تو داؤد علیہ السلام نے پھر دنیا میں گھوڑے دوڑانا شروع کر دی. ادھر اطلاع ملتی. اب اللہ نے آپ کی قدر کی اور اللہ نے مدد کی, کیونکہ جنگوں میں تلوار کے زخم سے بچنے کے لیے زرہیں ضروری ہیں, لوہا. فوج کو سب سے زیادہ کیا چیز؟ پلاسٹک کی چیزیں چاہیے فوج کو. بھائی غوری میزائل, بابر میزائل, یہ سب میں لوہا استعمال ہوتا ہے. ٹینکوں میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ لوہا. تو لوہے کی جو ٹیکنالوجی ہے, قرآن کہہ رہا ہے فیہ بأس شدید, سورہ حدید, لوہے کے نام پہ پوری سورت نازل ہوئی ہے. اور اللہ نے بتایا کہ لوہے میں کیا ہے؟ بأس شدید, شدید لڑائی ہے لوہے میں. کیا مطلب؟ تم ڈیفینس اپنا کس کے ذریعے کرو گے؟ لوہے کے ذریعے. نہیں یاری بات, کیسی کیسی باتیں قرآن بیان کر رہے ہیں, اور ہم لوہے سے کیا ہو گئے ہیں؟ لوہے کا کام کباڑ والے کر رہے ہیں آج کل. تو یہ جو قرآن نے کہا نا فیہ بأس شدید, اس میں شدید لڑائی ہے, تو لڑائی کو اللہ کی نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ اس میں تم اپنا دفاع کر سکتے ہو لوہے کے ذریعے, پٹاخوں کے ذریعے نہیں کر سکتے, پلاسٹک کے ذریعے, غباروں کے ذریعے نہیں ہو سکتے. دشمن طاقتیں ہم سے کہتی ہیں کہ ہم لوہا ان کے, یعنی لوہے سے مراد جو لوہے کے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں, کوئی ایٹم بم ٹائپ کی چھوٹے چھوٹے جو ہمارے پاس پٹاخے رکھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں اس پروگرام سے کیا ہو جاؤ؟ دستبردار ہو جاؤ. تو بھائی ہم اس لوہے سے دستبردار, ہم بابر میزائل, غوری میزائل سے دستبردار نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ میں نے لوہا زمین میں اتارا, فیہ بأس شدید, اس میں کیا ہے؟ شدید لڑائی ہے. اللہ تو لڑائی کو پسند نہیں کرتے, تو پھر اللہ کیوں یہاں پسند کر رہے ہیں؟ جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ زمین میں فساد پسند نہیں کرتے. اصل میں اللہ کو معلوم ہے کہ لڑائی بغیر تم اپنا دفاع, لڑے بغیر دفاع نہیں کر سکتے. ابھی تمہارے پاس بم نہیں ہوں گے, میزائل نہیں ہوں گے, دشمن کھا جائے گا تمہیں. تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ داؤد علیہ السلام کی جس کو آج کل یروشلم کہا جاتا ہے, اسرائیل, جو اصل نام اس کا فلسطین ہے, تو یہودیوں نے بگاڑ دیا.
تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، کیونکہ لڑائی کرنی ہے تو وہ لوہے کی زریں بناتے، فوجیوں کے لباس ایسے لوہے کو جہاں چاہے ڈھال دیتے، فوجیوں کے کیا بناتے، لباس اور جنگی ٹوپیاں. کیا منظر ہوتا ہوگا اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر جنگی ٹوپی پہن کے اور لوہے کی زرہ پہن کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر میدان جنگ میں نکلتے ہوں گے. کیسا اسٹیمنا ہوگا. آج نہ نوجوان کو گھڑ سواری آتی ہے، کوئی مولوی کرے تو اعتراض ہوتا ہے، نہ تیراکی آتی ہے، نہ بھاگنا آتا ہے. جتنا نیک ہوگا اتنا ہی بولو. یہ ایک عجیب حساب چل، جتنی بھی چیزیں ہیں سب طرف سے نکل رہی ہوں گی اس کی، یہاں سے بھی پھیل رہا ہے، ادھر سے بھی پھیل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ لمبائی ہے چوڑائی ہے. اگر اللہ نے کسی بیماری کی وجہ سے، جیسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں ورزش بھی کرتے ہیں، بہت کم کھاتے ہیں، ان کی جسم کی بناوٹ قدرت نے ایسی بنائی ہے، وہ تو بھائی قدرت کی طرف سے. میں ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں، اسی لیے بار بار کہتا ہوں کسی موٹے آدمی کو دیکھ کے بدگمان مت ہو. بدگمان ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ قدرت کی طرف سے، قدرت کی طرف سے ہے تو وہ تو ہے اللہ کی طرف سے، وہ چینج نہیں ہو سکتا. بعض بچوں کا پیدائشی پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، وہ کم ہو ہی نہیں سکتا. وہ جتنی فٹنس کا ان کے ماں باپ خیال کریں نہیں، وہ پیدائشی ہوتا ہے. لیکن اپنے اختیار سے ایسی سست زندگی گزارنا، یہ پیغمبروں کا طریقہ. ہمارے نبی بھی 27 مرتبہ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے ہیں جنگ میں، اس کے علاوہ تو پتہ نہیں کیسے ہوئے، کتنی دفعہ ہوئے ہوں گے. تو اپنی فٹنس کا خیال کیا کرو اللہ کے بندو. اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. ہاں، اس طاقت اور قوت کا ناجائز استعمال نہ ہو، نہ کسی کافر پہ ظلم ہو اور نہ کسی مسلمان پہ. وہ اپنے دفاع کے لیے ہے تاکہ کوئی ہمیں کچا نہ کھائے، کوئی ہمیں چبا نہ سکے. وہ اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں ہمیں ملک سے محبت کیوں ہے. ہماری آرمی طاقتور ہے، ٹھیک ہے، ہم معاشی لحاظ سے غریب ہیں، مقروض ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پاور ہے بہرحال ہمارے پاس. ایک غریب آدمی جو پاورفل ہو اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس گول مٹول سے، جس کو دیکھو ملیشیا معاشی لحاظ سے بہت طاقتور ہے، اندر سے کوئی نہیں ڈرتا اس سے. ملیشیا بہت خوبصورت سڑکیں، جاگنگ کے، میں وہاں گیا ہوں نا، جاگنگ کے ٹریک ربڑ کے ہیں. اندازہ لگاؤ، اتنا خوبصورت ملک اور ایسا پیارے پیارے، لیکن لوگوں میں بھی دم، کیونکہ جیسے ہی فوج ہوگی تو ویسے ہی پبلک بھی بن جاتی. مچھلی چاول کھا رہے ہیں اتنے پیارے پیارے ملیشین ہے، نہ کسی سے پھڈا نہ کسی سے. ہمارا کوئی پنجابی وہاں چلا جاتا ہے نا اس کو جو سناتا ہے کبھی پھڈا ہو. تو میں ایک دن، وہ ہم گئے تو ایک جگہ پنجابی لوگ تھے کچھ نا لاہور کے، ملیشیا میں نظر آئے، وہ اسٹائل میں پھڈا کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہے روٹی کا اثر، یہ ہے بکرے اور گائے کے گوشت کا اثر. ان کی قد دیکھو ماشاءاللہ، اور آواز میں جان دیکھو. اور ملیشین مچھلی چاول کھا کھا کے نا نہیں عجیب سے، شکر ہے ان کو اردو نہیں آتی، میرا بیان نہیں سمجھیں گے. وہ ایسے پلپلے سے نہ لڑتے نہ کچھ، تو وہ کیا لڑیں گے یار. اور برما کی فوج میں نے دیکھی، میرا دل چاہ رہا تھا ان کو گرفتاری دے دوں، میں دل چاہ رہا تھا یار مجھے لے جا یار پکڑ کے، اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے. میں نے کہا یہ ہماری فوج سے کہاں لڑ سکتے ہیں یار، ہمارا ایک جوان گھٹنے کے برابر آ رہے ہوں گے. روٹی جو ہے نا گندم، یہ بڑی پاورفل چیز ہے. مچھلی میں وٹامنز ہیں، کھایا کرو خوب، لیکن یہ جو آواز میں دم آتا ہے اور مکے میں طاقت آتی ہے، یہ روٹی سے آتی ہے، یہ چاول سے نہیں آتی. اور یہ گائے کے گوشت سے آتی ہے اور بکرے سے آتی ہے، موسلی سے نہیں آتی. موسلی کھانی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی، موسلی کے اپنے فائدے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، وٹامنز ملتے ہیں، بال کالے رہتے ہیں، آنکھیں تیز رہتی ہیں. یہ جو آواز میں گرج پیدا ہوتی ہے اور مکے میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ موسلی سے نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ لیکن یہ نہ سمجھو کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں طاقت نہیں ہے، وہ موسلی کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں کھاتے ہیں. میں ملیشیا کی بات کر رہا ہوں کہ نیک بہت ہیں مگر بیچارے. تو میں نے کہا یہ معاشی ترقی آپ نے بہت کر لی مگر آپ سے دنیا میں کوئی ڈرتا نہیں ہے. ہم غریب ہیں مگر 35 ملکوں کی فوج کو ٹریننگ دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو غریب ہو گئے بھی ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں الحمدللہ. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو داؤد علیہ السلام جو تھے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے. داؤد علیہ السلام، آپ کون سا پورے سال پکڑائی میں آؤ گے؟
ہے بھائی, ابھی آئے ہوئے اور رمضان کی برکت ہے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت قائم ہوئی اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. داؤد علیہ السلام پہلے سے عبادت گزار بھی تھے, کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان میں تقوی کا ہونا, عبادت کا ہونا ضروری ہے, ورنہ آپ کی یہ لڑائی اور آپ کی یہ قوت غلط استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. آج بھی بہت سے لوگوں میں بڑی طاقت ہے, لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے, عبادت کی کثرت نہیں ہے, تو وہ طاقت غلط استعمال ہوتی ہے, لوگوں کا مال کھانا شروع کر دیتے ہیں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کو اللہ نے قرآن میں خصوصیت سے ذکر کیا ہے. بہت زیادہ عبادت گزار تھے, اتنے زیادہ عبادت گزار کے راتوں کو عبادت کرنا اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے بہت زیادہ, اور اللہ کا ذکر کرتے تھے بڑے جذبے کے ساتھ. تو جب اللہ کا ذکر کرتے تو اللہ نے آپ کو معجزہ کیا دیا کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ ذکر کی صدائیں لگانا شروع کر دیتے. یا جبال اوبی معہ والطیر, اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو. جیسے ہی آپ ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی, اور پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے آپ کے سر پہ. والطیر محشورۃ کل لہ اواب, سارے پرندے جمع ہو کے آپ کا ذکر سنتے اور آپ کے ساتھ ذکر میں شرکت کرتے تھے. اور اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزے دیے, ان میں ایک معجزہ داؤد علیہ السلام کو یہ بھی دیا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی, بہت زیادہ. یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کا معجزہ ان کا حسن تھا, داؤد علیہ السلام کا معجزہ ان کی آواز کا, بولو نا یار, حسن تھا. اتنی خوبصورت آواز تھی کہ وہ آواز داؤد علیہ السلام کا معجزہ بن گئی تھی, اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اس خوبصورت آواز میں. اس سے پتہ چلتا ہے کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہو تو قرآن کی تلاوت میں اور نعتیہ کلام میں اور اچھے کلام میں اس آواز کی نعمت کو خرچ کرے, گانے بجانے میں اور ڈھول ڈھمکوں میں اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرے, کیونکہ یہ آواز قیامت کے دن گلے پڑ جائے گی. اور ایک اور معجزہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو فصل الخطاب, بہترین خطیب تھے, ایسا بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کو, سوچو جس پیغمبر کو معجزے کے طور پر خطابت ملی ہو اس کی خطابت میں کیسا دم ہوگا. ایک تو آواز خوبصورت, اور جب خطاب کرتے لوگوں کے دلوں کو گرما دیا کرتے تھے. بہت سارے معجزے اللہ نے دیے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اولادیں بھی بہت دی. ظاہر ہے جب 700 بیویاں ہوں گی تو بچے کتنے ہوں گے, تو ان میں ایک بیٹا اللہ نے دیا سلیمان. یہ بھی اللہ کی کس پر نعمت تھی. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا لنک موسیٰ علیہ السلام سے اور یہ بنی اسرائیل سے کہاں ملتا ہے, اور یہ کس زمانے کے پیغمبر ہیں. سمجھ گئے نا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے والد داؤد علیہ السلام, اچھا داؤد علیہ السلام عبادت گزار کتنے تھے, حدیث میں آتا ہے کہ بہترین روزہ صوم داؤد ہے. داؤد علیہ السلام نے ساری زندگی ایسے روزہ رکھا ہے کہ ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, پوری زندگی اسی طرح روزے رکھے ہیں. تو بھائی عبادت کی کثرت کے بغیر کوئی بھی ہیرا نہیں بنتا. آج عبادت کے معاملے میں ہم دل کیا ہو چکا ہے, خشک. تو ایک دن کیوں یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے, اس لیے کہ روزانہ روزے رکھنے سے نا عادت ہو جاتی ہے, پھر نفس کو تکلیف نہیں ہوتی. ایک دن روزہ رکھو نا ایک دن چھوڑو تو عادت نہیں ہوتی, ہر دفعہ روزہ رکھنا ایک مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے. صحت بھی بحال رہتی ہے, کیونکہ روزانہ روزے رکھو گے تو اللہ کی راہ میں لڑیں گے کیسے, وہ پھر کمزور ہو جائیں گے نا. تو صحت بھی بحال رہے گی اور نفس کے خلاف مجاہدہ بھی بہت زیادہ ہوگا. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی فوج تھی جو لڑا کرتی تھی, بہت بڑے حصے پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی. پھر داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے سلیمان. اللہ نے ان کی بھی تعریف کی, کیا ہی اللہ کے نیک بندے تھے. میں نے کہا نا اللہ ہر پیغمبر کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں, اولاد بہت بڑی نعمت ہے. تو داؤد علیہ السلام کی زندگی ہی میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے, باپ اور بیٹے دونوں کو. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین,
یہ دونوں لوگوں سے کہتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں بہت سوں پر فضیلت دی.